ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فواد چودھری موجود ہیں اور اب سے کچھ لمحوں میں میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں دانیال عزیز صاحب کے جو بھی صحافیوں سے ان کا رویہ تھا اس کی بڑی مذمت کرتا ہوں، جو انہوں نے کہا کہ آپ نے سوال کرنے کے پیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں جو کلچر ہے نون لیگ میں کہ پیسے پکڑے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرنی، تو اس لیے ان کا اظہار جو ہے وہ دانیال عزیز صاحب نے یہاں پہ جو پریس ہے اس کے ساتھ بھی کیا ہے، بڑا نامناسب رویہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس کا جو ہے وہ شدید مذمت کرتی ہے۔ ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ پوری آپ دیکھیں کہ 1 گھنٹہ لگا کے انہوں نے یہاں پہ ایک جھوٹی تقریر کی، جھوٹ 11 کے وہ اوپنر ہیں، اس کے بعد باقی بھی آئیں گے، سارے جو کپتان ہیں ان کے وہ بھی آئیں گے، نائب کپتان خواجہ آصف صاحب اور سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے، مریم اورنگزیب بھی تشریف لائیں گی۔ یہ ساری ایک کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے جھوٹ 11۔ اندر بات جو ہے وہ اور ہو رہی ہوتی ہے، یہاں پہ آ کے بات اور کرتے ہیں، اور جب کوئی صحافی سوال کرے تو اس کے اوپر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ سوال جو ہے آپ اس طرح کر رہے ہیں۔ آج پہلے جو ہے میرے خیال میں شروع وہیں سے کرتے ہیں کہ آج کورٹ پروسیڈنگز جو ہیں وہ کیا ہوئیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل جو بات جہاں پہ ختم ہوئی تھی وہ یہ ختم ہوئی تھی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک جو سیل ڈیڈ ہے پراپرٹی کی وہ دی گئی۔ وہ سیل ڈیڈ جو تھی وہ فروری میں لکھی گئی، لیکن سٹیمپ پیپر جو ہے وہ مارچ کا لگا ہوا تھا۔ یعنی جو لوگ بھی زندگی میں جنہوں نے کبھی زمین کی خریداری کیا ان کو پتا ہے کہ سیل ڈیڈ لکھی جاتی ہے سٹیمپ پیپر کے اوپر جو اسی تاریخ کا ہوتا ہے جس تاریخ کو وہ سودا ہوا ہوتا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو ڈیڈ ہے سیل ڈیڈ فروری میں لکھی گئی اور تاریخ فروری کی لکھی گئی اور مارچ کے سٹیمپ پیپر ہے، یعنی کلیئرلی جعلی ہے۔ اس کے اوپر ابھی تک کوئی جواب جو ہے وہ کم از کم ہمیں تو نہیں آیا۔ 1 نمبر 2 جو زیادہ تر گفتگو رہی ہے مخدوم علی خان صاحب کی وہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ یہ کیس نہیں سن سکتی۔ ایک لائن میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جورسڈکشن کو دائرہ سماعت کو چیلنج نہیں کر رہے، لیکن دوسری ہی لائن میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ آپ تحقیقات نہیں کر سکتے، آپ سچ تک پہنچنے کی ایکسرسائز نہیں کر سکتے، آپ کوئی ایسا سٹیپ نہیں لے سکتے جس سے وزیر اعظم اور ان کے خاندان کا جھوٹ پکڑا جائے۔ جو 5 سوال پہلے دن سے عدالت میں موجود ہیں، یعنی اپارٹمنٹس کی جو ملکیت ہے اس کے وہ ایڈمیٹڈ ہے تو اس کے پیسے کہاں سے آئے، 99 میں حدیبیہ کو $34 ملین دیے گئے، وہ پیسے کہاں سے آئے، حسن نواز صاحب کس طرح 1999 میں وہ کہتے تھے میں طالب علم ہوں، 2001 اور 2005 کے دوران وہ بلینر کیسے ہو گئے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ٹیکس ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ ان کی 0 انکم ہے، وہ نواز شریف صاحب کے گفٹس کے پیسوں کے اوپر جو ہیں وہ ہیں، تو وہ ڈیپینڈنٹ کیسے نہیں ہے۔ یہ جو سارے سوال ہیں یہ ابھی تک تشنا ہے۔ آج وزیر اعظم کے وکیل کے آرگومنٹس ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے وکیل نے ایک بھی سوال کا حقائق کے اوپر جواب نہیں دیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جواب اگلے آنے والے جو ہیں وہ دیں گے۔ جس کا جواب ملا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر ہے قومی اسمبلی میں اس کو نہ پڑھا جائے، کیونکہ وہ اس کا استثناء ہے پرائم منسٹر صاحب کو، ان کی تقریر کو نہ پڑھا جائے، ریکارڈ میں نہ لایا جائے۔ یہ واحد بات ہے جو ابھی تک جو وزیر اعظم کے وکیل ہیں ان کی طرف سے پوائنٹ آیا ہے۔ اب آج کی جو پروسیڈنگز میں اور اہم بات جو سامنے آئی، حسین نواز شریف صاحب نے 52 کروڑ روپیہ نواز شریف صاحب کو گفٹ کیا۔ وہ گفٹ کیسے کیا؟ باہر سے سعودی عرب سے ریمیٹنسز بھیجی جو نواز شریف صاحب کو ملی۔ نواز شریف صاحب نے یہاں پہ 5 پراپرٹیز مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے لیں۔ گفٹ نواز شریف صاحب کو آیا، نواز شریف صاحب نے وہ پیسے گفٹ مریم نواز شریف صاحبہ کو کیے، مریم نواز شریف صاحبہ نے انہی پیسوں سے نواز شریف صاحب کو پیسے ادا کیے اور پراپرٹی ان کے نام ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسا روٹیشن ہے منی کی، بیٹے نے باپ کو پیسے بھیجے، پہلے پیسے پاکستان سے باہر گئے۔ وہ FIA کی رپورٹ ہے 249 پیجز کی کہ خیستہ خان اور میستہ خان نام کے 2
جو حوالہ ڈیلرز ہیں کس طرح ان کے ذریعے پیسے باہر گئے. اب آپ فراڈ کی انتہا دیکھیں, پیسے پاکستان سے باہر بھیجے گئے. حسین نواز صاحب 52 کروڑ روپیہ انہوں نے واپس اپنے والد صاحب کو بھیجا, والد صاحب نے بیٹی کو دیے, بیٹی نے والد سے زمین خرید لی. یہ ہے آج کی پریپوزیشن جس کے اوپر صبح جو ہے وہ بات ہوئی. اس کے بعد نیکسٹ کیا آرگومنٹ ہے, ٹیکنیکل آرگومنٹس ہیں جس میں زیادہ جو ہے وہ اس میں نہیں جاؤں گا. صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) میں حقائق کو جاننے کے لیے انکوائری نہیں کرے گی. سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے, جسٹس کھوسا صاحب نے یہ کہا, یہ 20 کروڑ لوگوں کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی 20 کروڑ لوگوں کے انسانی حقوق, 20 کروڑ لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے اس سپریم کورٹ میں کھڑی ہے. اور 20 کروڑ لوگوں کے بنیادی حقوق یہ ہے کہ ان کو پتا ہو کہ ان کا وزیر اعظم جن بلینز آف روپیز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس نے وہ پیسے کیسے کمائے. ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور ان کے خاندان نے 1990 سے لے کے 2006 تک جو ارب ہر روپیہ بنایا, ان کا سورس کیا تھا, انہوں نے وہ پیسے کیسے کمائے. لیکن وزیر اعظم کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہم سے یہ سوال نہ پوچھے. مجھے آپ بتائیے کہ 7 مہینے کی ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہوگا اگر سپریم کورٹ کو یہ کہا دیا جائے کہ وہ یہ حساب نہیں لے سکتی. کل رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا پرسوں کہ سپریم کورٹ نے خلاف فیصلہ دیا تو وہ تسلیم نہیں کریں گے. ابھی کچھ دیر پہلے دانیہ لذیذ صاحب نے فرمایا کہ سپریم کورٹ ان کے اوپر سوالات کر رہی ہے جو وہ نہیں کرنے چاہیے ان کو. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ پاؤں اس وقت پھول گئے ہیں, حقائق کا جواب وہ دینے کو تیار نہیں ہے, اور ان کے وزراء باہر آ کے صرف گالیاں بک رہے ہیں. چونکہ حقائق کے اوپر جواب نہیں ہے تو گالیوں کے اوپر وہ صحافیوں کو گالیاں نکال رہے ہیں, وہ عدالت کے خلاف بول رہے ہیں, وہ عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں, وہ تحریک انصاف کے خلاف بول رہے ہیں, وہ پورے پاکستان کے خلاف ہے. اس وقت پورا پاکستان ایک طرف کھڑا ہے اور مسلم لیگ نون اور جھوٹ 11 ایک طرف کھڑی ہے. اور ہمیں لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا, 1-1 روپے کا حساب ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستان کے لوگ وہ دن دیکھیں گے جس کا وعدہ ہے. ایک چیز جو شاید گفتگو میں رہ گئی ہے کہ آج انہوں نے پھر ڈیپینڈنس کا معاملہ شروع کیا, تو کورٹ نے بڑی وضاحت سے یہ بات کی کہ قانون کے اندر ڈیفینیشن کچھ بھی ہو, اگر کوئی خاتون یا کوئی اولاد ڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کی جائے گی تو کورٹ اس کو براڈر پکچر میں دیکھے گا. اور یہ بات کچھ دن پہلے ہوئی تھی کہ مریم نواز کو انہوں نے ڈیپینڈنٹ کیا تھا اور دوسرے سال 2 ڈیپینڈنٹس ڈکلیئر کیے تھے, جس کے اندر پھر کیونکہ کر چکے تھے کلثوم نواز کو اور مریم نواز کو, مگر 2 لکھا تھا, نام نہیں لکھا تھا. پی ٹی آئی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر, اور دائیں جانب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں لاہور کے مناظر, جہاں پر بلاول بھٹو کی قیادت میں اس وقت ریلی جو ہے وہ لاہور سے فیصل آباد کی جانب روانہ ہو چکی ہے. بلاول ہاؤس لاہور کے باہر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, کارکنان کی بڑی تعداد بھی اس قافلے میں شریک ہے اور بلاول کا ساتھ دینے کے لیے یہاں پر موجود ہے. آج اس قافلے کی روانی سے